الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندگی کے ساتھ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو شخص کرے یہ کام ظلم و زیادتی کے ساتھ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا پسند قریب ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اگر تم اجتناب کرو ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم روکے گئے ہو نکفر عنکم سیئاتکم ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری خطائیں وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت والی داخل ہونے کی جگہ میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 5واں رکوع آیت نمبر 29، 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے قوانین برائے اصلاح معاشرہ سنے جن میں دوسروں کا مال کھانے سے بھی روکا گیا، بالخصوص یتیموں کا مال کھانے سے، میراث میں دوسرے کا حصہ اور حق کھانے سے، اسی طرح عورتوں کے مہر کھانے سے۔ آج کے سبق میں ناجائز کوئی بھی طریقہ ہو دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل نکاح کے مسائل بھی تھے۔ عموماً
جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب میری آمدن زیادہ ہو، گھر کا نظام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تب انسان بعض دفعہ پیسے کمانے میں وہ کام کر بیٹھتا ہے جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کبھی سود کا پیسہ لے لیا، کبھی رشوت کا پیسہ لے لیا۔ آپ اکثر کسی رشوت خور سے پوچھیں یا اور کسی ناجائز طریقے سے کمائی کرنے والے سے پوچھیں کہ یار یہ کام کیوں کرتے ہو، نہ کرو، تو وہ کہے گا یار کیا کرے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ عموماً بچوں کا، بیوی بچوں کا بہانہ بنا کر ناجائز طریقے سے مال کمایا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہر ناجائز طریقے سے کمائے جانے والے کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، چاہے وہ سود کا طریقہ ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی کا طریقہ ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دہی کے ساتھ ہو، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ ڈاکے کے ذریعے ہو، چاہے وہ خیانت کے ذریعے ہو، کوئی بھی ناجائز طریقہ اس کے ذریعے جو مال ملے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باہمی رضامندگی کے ساتھ جو تجارت ہو وہ جائز ہے۔ اب تجارت میں بھی تاجر نفع کماتا ہے اور سود میں بھی سود خور پیسہ لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سود والے نفع کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت والے نفع کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سود خور کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تجارت سود کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو حلال اور حرام ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اس لیے اپنے عقل کے ساتھ فتوے نہ دو اور اپنے عقل کے ساتھ نتیجے نہ نکالو۔ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تجارت ہو باہمی رضامندگی کے ساتھ، اور تجارت تو اتنا اچھا پیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو تجارت کرتا ہو، دو شرطیں اس کے اندر ہوں، دو صفات ہوں۔ نمبر ایک، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والے سے تو اللہ بات بھی نہیں کریں گے دن قیامت کے، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں دن قیامت کے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ جھوٹی باتیں نہ کرنے والا ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، نمبر ایک سچ بولنے والا ہو۔ نمبر دو الامین، امانت دار ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور جناب اچھی چیز بتا کر گھٹیا چیز نہ دے، خیانت نہ کرے۔ یہ دو صفتیں اگر تاجر کے اندر ہیں تو یہ اتنا عمدہ شعبہ ہے، فرمایا مع النبیین والشہداء والصالحین، اللہ دن قیامت کے اس دکاندار اور تاجر کو انبیاء، شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضائل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں تجارت ہو باہمی رضامندگی کے ساتھ ہو۔ اب اس میں یہ فرمایا کہ احکامات سارے تو یہاں نہیں بیان ہو سکتے نا، مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی چیز کی تجارت نہ ہو جو شرعاً حرام ہے، جو مثلا شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، جن کو شریعت نے حرام کیا ہے، ان چیزوں کی تجارت نہ ہو، حلال چیزوں کی تجارت ہو۔ فرماتے جن کا کھانا حرام ہے نا، ان کی تجارت بھی حرام ہے، جو جائز نہیں قرار دی اللہ تعالیٰ نے، ان کا کاروبار بھی فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی، یہ تو قرآن پاک میں فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو ہلاکت ہے، ان کے لیے تو بربادی اور تباہی ہے، اور ان کے لیے تو نجات نہیں ہے۔ اسی طرح
فرائض کا اہتمام کیا جائے، مثلا اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جائے، نماز کے اوقات کا خیال کیا جائے، جمعے والے دن جمعے کی اذان کے بعد تجارت نہ کی جائے، جہاں جہاں شریعت نے منع کیا ہے وہاں سے رک جائے۔ ان صفات کے ساتھ جو تجارت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عمدہ اور عظمت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں جی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تم یہ حرام کھاؤ گے تو گویا کہ اپنی جان کو قتل کر رہے ہو، حرام کھاؤ گے، حرام کھانے سے گویا کہ اپنی جان کو قتل کر رہے ہو، اپنی جان کو برباد کر رہے ہو، جیسا کہ اللہ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے انما یأکلون فی بطون النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، تو جس کے پیٹ میں آگ گئی گویا کہ وہ مارا گیا نا، برباد ہوا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی مال حرام سے اپنے پیٹ کو نہ بھرو۔ اور دوسرا مطلب وہ یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، خودکشی بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، فرماتے ہیں جو آدمی خودکشی کرے گا، اپنے آپ کو مارے گا، چاہے وہ زہر دے کر مارے، چاہے وہ جناب کسی اونچی جگہ کے ساتھ پھندا لٹکائے اور لٹک کے مر جائے، چاہے اپنے آپ کو دریا میں پھینکے، جو بھی کام کرے، فرمایا جس حرکت سے اس کی موت آئے گی نا، اس کو یہی سزا دی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مثلا ایک آدمی نے اوپر سے چھلانگ ماری اور مرا، اس کو ہمیشہ اوپر سے نیچے گرایا جائے گا، پھر اوپر چڑھا کے پھر گرایا جائے گا۔ اسی طرح جو پھندے کے ساتھ لٹکا، اس کو گلا گھونٹنے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی۔ یعنی جو حرکت اس نے کی نا، جس طرح اس کی موت واقع ہوئی ہے، اسی طرح اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کے ادھر فرمایا حرام نہ کھاؤ، ادھر فرمایا خودکشی نہ کرو، ان دونوں کو اکٹھا اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگ کمائی اور پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر دیتے، فرمایا دونوں کام نہیں کرنے، حرام بھی نہیں کھانا، خودکشی بھی نہیں کرنی۔ کمائی کرنی ہے تو حلال طریقے سے، اور اپنی جان کو مارنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو محنت کرو، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے جی۔ اب آگے وعید ہے جی، اگر کسی نے یہ کام کیا، مثلا حرام پیسہ کمایا اور کھایا یا اپنی جان کو قتل کیا تو سزا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے یہ کام کیا زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے متکبر کو بھی سزا دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جی سبحان اللہ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچ جاؤ ان بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے گئے ہو، تو سنو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دور کر دیں گے تمہاری برائیوں کو۔ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹی موٹی غلطیاں ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث تمہیں بنا دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ یہ ہے سمجھنے والا کہ بڑے گناہ جن سے بچے ہوں گے تو چھوٹے معاف کر دیجیے، بڑے کون سے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا مختلف توجیہات کی، بعد نے فرمایا بڑے گناہ وہ ہیں جن پر دوزخ کا ذکر ہے، سزا کا ذکر ہے، بڑے گناہ وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت کا بیان ہے، بڑے گناہ وہ ہیں بعض کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے اللہ کی رحمت سے مایوسی، گناہ کے اوپر پختہ عزم، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، شرک کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر یقین رکھنا۔ اسی طرح بعض ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ بعض ایسے ہیں جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، حرام کھانا، اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے، کسی کو قتل کرنا یا کسی پر ویسے ظلم کرنا۔
بعض وہ ہیں جن کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، فرمایا کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اس کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، یا کسی بھی غلط کام کی طرف جانا۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے، جیسے بدکاری کرنا۔ تو فرمایا جس جس کام کا تعلق اپنے اعضاء کو اوپر غور کرے، میرے اعضاء کس کام میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک رہے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو غلط ہوئی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ قتل کرنے تک نوبت آ گئی، مار ڈالا، لیکن بات تو زبان سے چلی تھی۔ زبان کو درست رکھنا، بارکہ فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو۔ اور یہ ہے نا بڑے گناہ جو ہلاکت والے ہیں، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ تو نمبر 1 ہے۔ اسی طرح فرمایا السحر، جادو کرنا۔ جادو بھی معمولی گناہ نہیں ہے، قرآن بیان کرتا ہے جو جادو کرے گا نا مالہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور پاک دامنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانا، میدان جہاد سے بھاگنا، فرمایا بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اگر اس میں چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں، ظاہر بات ہے 100% تو انسان کون ہے جو کہے کہ میں پورا کر لوں گا، کمیاں تو ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ایک عالم نے ایک چھوٹی سی بات یاد ہے، بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے فرمایا دل کو غیر خدا سے خالی کر لو، پیٹ کو لقمہ حرام سے خالی کر لو۔ دل کو غیر خدا سے خالی کر لو، پیٹ کو لقمہ حرام سے خالی کرو، بس تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری رضا مندگی سے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو ان بڑے گناہوں سے جن سے تم منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری خطائیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والی جگہ میں۔